السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں رات کی قید بائی سلمی خان ایپیسوڈ نمبر 7، اور یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو چلے ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگا، اب اس راز کو جاننے کے لیے میں بہت بے چین ہوں۔ تو بڑھتے ہیں ہمارے اس ناول کے آخری ایپیسوڈ کی طرف۔ رات کے اندھیروں نے آفریدی مینشن کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، لیکن زمل کی آنکھیں خوف سے نہیں بلکہ تیز اور چوکس تھیں۔ وہ بستر پر بیٹھی اپنے دماغ میں ہر زاویے کو پرکھ رہی تھی۔ آج وہ صرف دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے گی، نہ کہ خوف میں بہکے گی۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ سب لوگ معمول کے مطابق نہیں ہے، لیکن اب وہ کمزور نہیں تھی۔ ہر کرسی، ہر سایہ، ہر دھیمی ہنسی اب اس کے لیے چیلنج بن چکی تھی۔ زمل نے کچن کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ دیکھ رہی تھی مہابیر ایک گوشے میں کھڑا، ہنستے ہوئے مگر آنکھوں میں سنجیدگی اور طاقت۔ ارحان کھڑکی کے پاس، سایہ لمبا اور نگاہیں زمل پر مرکوز۔ یوسف برتنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن اس کی ہنسی اب زمل کے لیے ایک پیغام لگ رہی تھی۔ صفوان، انشا، حیا سب آہستہ ہلکی ہلکی سرگوشی کر رہے تھے، لیکن زمل جان رہی تھی کہ یہ سرگرمی کیا کھیل کا حصہ ہے۔ پھپھو فریدہ بیگم اپنے کمرے میں پردے کے پیچھے، نرم دل مگر چھپے ہوئے راز کے ساتھ۔ زمل نے دل میں سوچا، یہ سب جادو یا کسی طاقت کے اثر میں ہے، لیکن میں اسے توڑ سکتی ہوں۔ مجھے صرف صحیح وقت اور صحیح اقدام معلوم کرنا ہے۔ زمل نے قدم بڑھایا اور آہستہ آہستہ اپنی حقیقی طاقت دکھائی۔ اس نے مہابیر کی طرف نظریں جمائی اور اس کے اندر چھپی سنجیدگی اور خطرناک چمک کو پہچان لیا۔ اس نے ارحان اور یوسف کی حرکتوں کو سمجھا، جیسے وہ زمل کے رد عمل دیکھ رہے ہوں۔ صفوان، انشا اور حیا کی سرگوشیاں اور ہنسی اب اسے خوف نہیں بلکہ اشاروں اور پہیلیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ زمل نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیمی آواز میں کہا، میں سمجھ رہی ہوں تم سب کچھ چھپا رہے ہو، لیکن یہ کھیل صرف ایک طرفہ نہیں، میں بھی کھیل سکتی ہوں۔ زمل نے مہابیر کی ہنسی کا تجزیہ کیا اور جانا کہ یہ صرف دھمکی نہیں بلکہ کھیل کا آغاز ہے۔ اس نے ارحان، یوسف اور باقی سب کی حرکتیں ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھی اور محسوس کیا کہ یہ سب کسی طاقت یا جادو کے اثر میں ہے، مگر ان کی طاقت ابھی مکمل نہیں۔ زمل نے دل میں سوچا، اگر میں سب کے رویے اور حرکتوں کا مطالعہ کروں تو میں ان کا اصل راز جان سکتی ہوں، اور مہابیر، تمہاری طاقت کو بھی سمجھ سکتی ہوں۔ زمل نے کمرے کی فضا میں موجود چھپی توانائی کو محسوس کیا۔ اس نے ہر کرسی، ہر پردے، ہر برتن کو اپنے ذہن میں جگہ دی اور ان سے چھوٹے چھوٹے اشارے جمع کیے۔ وہ اب خوفزدہ نہیں تھی بلکہ ہر اشارے پر ہر چھوٹی حرکت اسے راز کے قریب لے جا رہی تھی۔ مہابیر نے اس کی طرف دیکھا اور زور سے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو تم سمجھ گئی ہو، لیکن تمہیں واقعی کھیلنا پڑے گا زمل۔ زمل نے جواب دیا، میں کھیلوں گی اور جیتوں گی بھی میں ہی۔ اس کی آواز میں اب خوف نہیں بلکہ اعتماد اور طاقت جھلک رہی تھی۔ زمل نے محسوس کیا کہ پھپھو کے کمرے کی روشنی اور ہلکی سرسراہٹ صرف ماحول کو متاثر نہیں کر رہی، یہ ایک چھپی اطلاع یا اشارہ تھی جو سب کے رازوں سے جڑا ہوا تھا۔ زمل نے دل میں سوچا، پھپھو بھی اس کھیل کا حصہ ہے، لیکن اس کا کردار محفوظ اور نرم ہے۔ شاید وہ معلومات رکھتی ہے جس سے سب کچھ سمجھ آ جائے۔ زمل اب صرف پانی لینے نہیں آئی تھی بلکہ گھر کی ہر حرکت، ہر اشارہ اور ہر راز جمع کرنے آئی تھی۔ مہابیر کی ہنسی اور سنجیدگی، ارحان کی سایہ دار حرکتیں، یوسف کی عجیب ہنسی اور حرکتیں، صفوان، انشا اور حیا کی سرگوشیاں، پھپھو کی دھیمی سرسراہٹ، یہ سب اب زمل کے لیے چیلنج بن چکے تھے، لیکن اس کا خوف نہیں بلکہ تجسس اور طاقت بڑھ رہا تھا۔ زمل اب کمرے میں نہیں بلکہ کھڑکی کی روشنی میں ڈائننگ روم کے کنارے پر کھڑی تھی۔ ہر ایک کے رویے، ہر اشارہ اب اس کے لیے صرف خوف نہیں بلکہ اشارے بن گئے تھے۔ اس نے دل میں سوچا، اب میں صرف دیکھوں گی اور سب کچھ سمجھوں گی، یہ کھیل، یہ سب حرکتیں، سب کچھ ایک راز کی طرف لے جا رہی ہے۔ مہابیر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا، ہنستے ہوئے، لیکن اس کی ہنسی اب صرف مزاحمت یا کھیل نہیں تھی۔ زمل نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں چھپی سنجیدگی اور درد ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی ہنسی رک گئی اور وہ آہستہ آہستہ زمل کی طرف جھپکا۔ تم سوچ رہی ہو، سب کچھ سمجھ رہی ہو، لیکن تم جانتی نہیں کہ میں کون ہوں۔ زمل نے پرسکون لہجے میں کہا، اب میں سمجھ رہی ہوں، تمہارا کھیل، تمہاری چالیں سب راز کے لیے ہے۔ مہابیر نے پھر زور سے ہنستے ہوئے کہا، اور تم سوچ رہی ہو کہ یہ سب کھیل ہے، یہ کھیل نہیں زمل، یہ سب میری حقیقت ہے جو کبھی چھپی رہی۔
جمل کی نگاہیں مہابیر پر جم گئی۔ اچانک اس نے ایک پرانی تصویر دیکھی جس میں مہابیر ایک چھوٹے لڑکے کی طرح کسی سنجیدہ انداز میں کھڑا تھا۔ دل میں ایک سوال گونجا، یہ وہ لمحہ ہے جس نے سب کچھ بدل دیا؟ یہ وہ دن ہے جس نے مہابیر کو آج یہاں لا کھڑا کیا؟ مہابیر نے دھیمی آواز میں کہا، جمل تم جانتی نہیں، لیکن یہ سب کچھ، یہ پاگل پن، یہ صرف ایک ماسک ہے۔ میرے اندر جو کچھ ہوا اس نے مجھے یہاں پہنچایا، اور اب تم دیکھنے والی ہو۔ جمل نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے تمہیں ایسا کیوں بنایا؟ مہابیر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر دھیمی سنجیدہ آواز میں کہا، یہ سب ایک حادثہ، ایک غلط فہمی، اور کچھ لوگ جو چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ چھپا رہوں۔ اور اب جمل تم سب کچھ جاننے والی ہو۔ جمل نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ صرف کھیل یا خوف نہیں، یہ سب ایک حقیقت کی طرف لے جا رہا ہے جو چھپی ہوئی تھی، جو مہابیر کی ہنسی، سب کے رویوں اور چھپی توانائی میں چھپی ہوئی تھی۔ جمل کے دل نے دھڑکا، لیکن وہ اب خوفزدہ نہیں تھی بلکہ تیار تھی۔ اب وہ ہر راز کو سمجھنے، ہر حرکت کا مطلب جاننے اور مہابیر کا اصل ماضی دیکھنے والی تھی۔ مہابیر نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، تیار ہو جاؤ جمل، اب کھیل کی اصل شروعات ہونے والی ہے، اور یہ کھیل تمہیں کہیں لے جائے گا جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جمل نے جواب دیا، میں تیار ہوں، اور میں دیکھوں گی کہ حقیقت کیا ہے، اور جو چھپا ہے وہ سب سامنے آئے گا۔ جمل نے اپنے ذہن میں پچھلے دنوں کے آثار جوڑنے شروع کیے۔ وہ یاد آئی کہ فریدہ بیگم پھپھو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ نرم دل تھی، سب کے لیے اچھی، مگر ماضی میں ایک حادثہ ہوا تھا جس نے اسے باہر نکلنے سے روک دیا۔ جمل نے سوچا، شاید یہی حادثہ سب کے رویوں اور اراد کے عجیب پن کا سبب تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ پھپھو نے اکثر مدیحہ کے بارے میں بات کی تھی، مگر کبھی مکمل نہیں بتایا۔ جمل نے یاد کیا کہ مہابیر کا رویہ، اس کی پاگل جیسی ہنسی اور کبھی کبھی بچوں جیسی معصومیت، سب اس کے بچپن کے ایک حادثے اور ماضی کے کسی خوفناک واقعے سے جڑا ہوا تھا۔ ایک دن مہابیر کے گرد سال کی عمر میں وہ کسی حادثے یا دھوکے کا شکار ہوا جس سے اس کا دماغ اور احساسات بدل گئے۔ وہ پاگل نہیں بلکہ ایک طرح کے گہرے صدمے اور چھپی ہوئی طاقت کے اثر میں تھا۔ جمل نے دل میں سوچا، یہ سب محض کھیل نہیں، یہ سب ماضی کے درد اور چھپے راز کی عکاسی ہے، اور اب میں سب کچھ جاننے والی ہوں۔ رات کے بعد سب کچھ خاموش تھا، مگر جمل کے دل میں ایک عجیب تیزی اور سنجیدگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ حقیقت کے قریب پہنچنے والی ہے۔ مہابیر جو صبح کے وقت بھی ہنستا نظر آتا تھا، اس بار خاموش تھا، صرف جمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جمل نے دل میں سوچا، اب میں سب کچھ جانوں گی، سب کچھ جو چھپا ہوا ہے۔ جمل نے آہستہ آہستہ مہابیر کے ماضی کی جھلکیں یاد کی۔ مہابیر جب 11 سال کا تھا، اس کی زندگی میں مدیحہ آئی۔ ایک چھپی ہوئی محبت تھی، مگر کچھ غیر متوقع حالات کی وجہ سے وہ مہابیر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مہابیر نے کہا تھا، مدیحہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، بس یہی سب کچھ ہے جو مجھے پاگل کر گیا۔ اب جمل سمجھ رہی تھی کہ یہ صرف پچھلے صدمے اور غصے کی وجہ سے مہابیر کے اندرونی رویے بدل گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رات کے وقت مہابیر کی حرکتیں عجیب، پاگل اور بچوں جیسی لگتی تھیں۔ دراصل یہ ایک طرح کا اندرونی درد اور ماضی کی یادیں تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ سمجھ گئی کہ یہ سب کسی کے جادو یا ذہنی اثر کی وجہ سے نہیں، بلکہ مہابیر اور مدیحہ کے ماضی کے راز اور ایک چھپی ہوئی خاندانی کہانی کی وجہ سے ہے۔ گھر والوں کی حرکتیں اور جنون مہابیر کے اندر چھپی توانائی یا احساسات سے جڑی تھی جو رات کو زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی۔ یہ سب کچھ صرف خوف یا جادو نہیں، یہ سب کچھ پچھلے صدمے اور راز کی عکاسی ہے، اور اب میں سمجھنے والی ہوں۔ جمل نے محسوس کیا کہ اب وہ خوفزدہ نہیں بلکہ حقیقت کے قریب ہے۔ وہ سب کی حرکتیں، ہنسی، خاموشی اور سرسراہٹیں پڑھنے لگی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ مہابیر پاگل نہیں ہے، بلکہ ماضی کے صدمے اور مدیحہ کی جدائی نے اس کی شخصیت بدل دی تھی۔ اب وہ یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ رات کے وقت سب کے عجیب رویے ایک راز کی جھلکیاں ہیں جسے چھپایا گیا تھا۔ جمل نے دل میں کہا، اب میں سب کچھ جانوں گی، سب کی کہانی، سب کے راز، سب کے چھپے پن اور مہابیر کا اصل ماضی بھی سامنے آئے گا۔ مہابیر کی آنکھوں میں وہی خطرناک چمک تھی، مگر اب وہ صرف سنجیدگی اور راز کی تھی، نہ کہ پاگل پن کی۔ اس نے جمل کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے سوچا ہوگا کہ یہ سب رات کے عجیب واقعات صرف میرے پاگل پن کی وجہ سے ہے، لیکن اصل حقیقت وہ ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جمل نے اپنی قوت جمع کرتے ہوئے پوچھا، کیا حقیقت؟ یہ سب کس نے کروایا ہے؟ مہابیر نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر دھیمی لیکن واضح آواز میں بولا، یہ سب انشا اور زبیدہ نے کروایا، اور ان کا مقصد صرف ایک تھا، افریدی خاندان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا اور سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق کرنا۔ جمل نے حیرانگی سے پوچھا، کیوں؟ وہ ہم سے دشمنی کیوں ہے؟ وہ ہمارے دشمن کیوں ہے؟ مہابیر نے دکھ بھری آنکھوں سے بتایا، انشا اور زبیدہ، یہ خاندان کے باہر کے رشتوں اور حسد کی وجہ سے تم ہمارے خاندان کے خلاف ہو گئے۔
پچھلے کئی سالوں سے وہ یہ سوچتی رہی ہے کہ آفریدی خاندان ان کی طاقت اور عزت پر چھا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ اپنے قبضے میں لے لے۔ رات کے عجیب واقعات، لوگوں کے رویے، ان کا منصوبہ تھا۔ جمل کے اندر ایک جگہ جاگ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ سب خوف یا پاگل پن نہیں، بلکہ ایک منصوبہ بندی، عقل اور حسد سے بھرا ہوا کھیل ہے۔ جمل کی نظریں فریدہ بیگم پر پڑی، جو خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی۔ مہابیر نے بتایا، میں 10 سال کا تھا جب مجھے پانی میں دھکا دے دیا گیا تھا، تب سے ہی میرے اندر پانی کا ڈر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد زبیدہ بیگم کوئی نہ کوئی چیز میرے سامنے لے آتی اور اس کا خوف میرے اندر پیدا کر دیتی۔ میں جب سب کو بتاتا تو چیز ہٹا دیتی اور سب کو یہی کہتی کہ میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو ہے ہی نہیں۔ سب کو اب میرا یہ وہم لگنے لگا۔ وہ انشا کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی تھی تاکہ پوری جائیداد ہتھیا سکے، لیکن پھر میری زندگی میں مدیحہ آئی۔ مدیحہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی تھی، لیکن انتہائی سلجھی ہوئی اور مجھے سمجھنے والی لڑکی تھی۔ ہم دونوں میں پہلے دوستی تھی اور دوستی محبت میں کب بدل گئی ہم نہیں جانتے تھے۔ مدیحہ کے گھر والوں کو مسئلہ بالکل بھی نہیں تھا۔ جب میں نے یہ بات گھر میں بتائی تو تھوڑا سا مسئلہ بنا، لیکن سب لوگ مان گئے۔ لیکن یہ بات جب فریدہ بیگم کو پتہ چلی تو انہیں بس کیسے بھی کر کے یہ سب کچھ ختم کرنا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے تو مدیحہ کے گھر والوں کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں پاگل ہوں اور ایک پاگل کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کیوں کروا رہے ہیں۔ مگر وہ سچی تھی، میرے ساتھ محبت کرتی تھی، اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹی اور ہر حال میں میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا اس نے۔ جب ہمارا نکاح تھا تب میں بہت زیادہ خوش تھا۔ مجھے میری سالوں کی محبت ملنے والی تھی۔ میں شیشے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ بلیک کلر کی شیروانی میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میرے فون کی بیل بجی اور جب میں نے دیکھا تو مدیحہ نے اپنی تصویر شادی کے جوڑے میں بھیجی تھی، جس میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے بھی اسے میسج کیا تھا کہ بس تھوڑا انتظار، پھر آپ میری ہو جائیں گی۔ لیکن ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ جس گاڑی سے وہ لوگ ہال آ رہے تھے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ نہ صرف مدیحہ بلکہ اس کے ماں باپ بھی اس حادثے میں موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ میں ہال میں بیٹھ کر گھنٹوں اس کا انتظار کرتا رہا، مگر اس کی کچھ خبر نہیں آئی اور پھر کافی دیر بعد کسی نے کہا کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے لگا کہ کسی نے میری جان نکال لی۔ وہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا اور میں سب کچھ چھوڑ کر وہاں پر بھاگا، لیکن سوائے راگ کہ مجھے وہاں پر کچھ نہیں ملا۔ میں پاگلوں کی طرح روتا رہا اور شاید اس دن میں سچ میں پاگل ہو گیا تھا۔ کچھ مہینے بعد میں نے خود کو پاگل دکھانا ہی شروع کر دیا، لیکن وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتی تھی اور پھر انہوں نے کالا جادو شروع کیا۔ وہی کالا جادو جس میں رات کو سارے لوگ اس کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ لیکن میں ایسی اداکاری کرتا ہوں کہ میں پاگل ہوں، اس لیے وہ مجھ پر جادو کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ مگر وہ اتنی شاطر ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے شوہر پر وہ جان لیوا جادو نہیں کرتی۔ ان کے جادو سے سب کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ عجیب حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر اس رات تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ خود بھی ایسی ہی حرکتیں کر رہی تھی۔ مہابیر نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ وہ دکھانا چاہتی ہے کہ گھر میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ وہ کسی کو شک نہیں دلانا چاہتی۔ اور پھر مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ مدیحہ کا ایکسیڈنٹ انہوں نے کروایا تھا تاکہ میری شادی انشا سے کروا سکے۔ لیکن پھر میں پاگل ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ میرے بجائے سب کچھ ارحان کو مل رہا ہے تو وہ اس کی طرف ہو گئی۔ پھپھو بھی اپنے کمرے سے اس لیے نہیں نکلتی کیونکہ وہ بھی ان کی حقیقت جانتی ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے پھپھو نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ ساری بات کا مطلب یہی ہے کہ میں اور پھپھو ان سب سے محفوظ ہے۔ میں سب کچھ سامنے لانا چاہتا تھا لیکن میں کمزور تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا میں کیسے کروں یہ سب کچھ۔ پھر گھر میں میری شادی کی باتیں چلی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری شادی تم سے کر دی گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی یا مجھے نہیں سمجھو گی، اس لیے میں تم سے ساری حقیقت چھپاتا رہا۔ لیکن کچھ ہی وقت میں مجھے احساس ہو گیا کہ تم کمزور نہیں ہو بلکہ تم بہادر ہو، تم مخلص ہو، اور پھر آہستہ آہستہ ساری حقیقت میں خود تمہارے سامنے لانا چاہتا تھا۔ آج میں تمہیں مکمل حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک اور بات، امی اور چچی دونوں آپس میں سگی بہنیں نہیں ہیں بلکہ دونوں سوتیلی بہنیں ہیں۔ چچی ہمیشہ امی کے ساتھ اچھا ہونے کا ناٹک کرتی رہی، لیکن وہ اصل میں امی سے نفرت کرتی ہے اور وہ بس اس گھر کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتی ہے تاکہ سب کچھ ہتھیا سکے۔ اب ان کی نظر اس فائل پر ہے جو بابا کے پاس ہے کہ اس فائل میں ہماری ساری جائیداد موجود ہے اور ایک بار وہ فائل ان کے ہاتھ لگ گئی تو پھر سب کچھ ان کا ہو جائے گا۔
وہ بہت لالچی اور خود پرست عورت ہے، انہیں اپنی اور اپنی بیٹیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حیا غلط ہے، لیکن انشا اپنی ماں کے جرم میں برابر کی شریک ہے۔ تمہیں ڈرتا تھا کہ کہیں تمہیں حقیقت پتہ چلنے کے بعد تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ، لیکن تمہاری نگاہوں میں اپنے لیے فکر اور میرے گھر والوں کے لیے کو اس عذاب سے نکالنے کی جو تڑپ تھی، وہ دیکھ کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے متاثر ہو چکا ہوں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ ایک بار حقیقت سامنے لے آؤ، پھر تمہیں خود سے الگ کر دوں گا، کیونکہ تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا نہیں یہ بات مجھے نہیں پتہ، لیکن رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا ہے۔ لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا تھا مدیحہ کے بعد میں کسی سے محبت نہیں کر سکوں گا، اور نہ ہی میں کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مدیحہ میرے دل سے نکل گئی ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے میرے دل میں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن تم میری بیوی ہو، میرے لیے بہت خاص ہو، تمہارا ایک الگ مقام ہے جس پر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اور زمل تو ایسی تھی کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو، یہ ساری حقیقت اس کے سامنے یوں آ جائے گی، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اور مہابیر کی زبانی ساری بات سن کر وہ حیران ہی تھی، یعنی اس کا شک صحیح نکلا، یہ سب کچھ اس کی چچی نے کروایا تھا تاکہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں کر سکے۔ وہ آگے بڑھی اور مہابیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں، ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی میں، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ مہابیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے ایک امید سے سوال کیا تھا تو زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو جنت تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، آپ تو دنیا میں ہی مجھ سے پیچھا چھڑانے کو تیار ہے، اس نے خفگی سے کہا تو مہابیر نے اسے گلے لگا لیا۔ میری شیرنی، حقیقت سے پردہ اٹھ چکا تھا، اب بس سب کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا۔ چچی اور اس کی بیٹی نے جو بھی کیا تھا، ان کا وقت اب ختم ہو چکا تھا۔ اگلی صبح ان کے گھر میں ایک خوشگوار تبدیلی لے کر آئی تھی، جس مہابیر کو سب پاگل سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ شاندار پرسنالٹی کے ساتھ سیڑھی سے اترتا ہوا سب کے بیچ میں کھڑا تھا۔ اس کو نارمل انداز میں آتا اور سنجیدہ دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ کیا میرا بچہ، تم ٹھیک ہو گئے ہو؟ شہتاج بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی ماں کو گلے لگایا۔ آج کا تو دن حقیقت کا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جیسے ہی اس نے کہا تو زبیدہ بیگم اور انشا ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کون سی حقیقت سامنے آنے والی ہے، اور یہ ٹھیک کیسے ہو گیا۔ وہ تو حیران تھی کہ یہ پاگل اتنی جلدی ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے، مگر ابھی انہیں خوف صرف اس بات کا تھا کہ کیا سامنے آنے والا تھا، جب تھوڑی ہی دیر بعد زمل بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک پرسکون مسکراہٹ اس نے سب کی طرف بڑھائی تھی، مگر جب نظر زبیدہ بیگم اور انشا پر گئی تو آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ اب سب لوگ تیار ہیں حقیقت سننے کے لیے؟ اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سب لوگ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ تبھی داخلی دروازے سے فریدہ بیگم بھی اندر آ گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد انہیں باہر آتا دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ وہ خاموشی سے آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ زمل نے سب کو دیکھا۔ پھپھو فریدہ بیگم، جو اب بھی نرم اور مضبوط چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھی، چچی اور انشا جو گھبراہٹ سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، ارحان، یوسف، آرزو، حیا اور صفوان جو پہلے خوفناک لگتے تھے مگر اب سب کے رویے معمولی اور انسانیت بھرا تھا۔ زمل نے گہری سانس لی اور کہا، میں سب کچھ جان چکی ہوں، سب کچھ سمجھ گئی ہوں، تم لوگ صرف حسد اور طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے ہو، لیکن اب سب ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر زمل شروع سے آخر تک سب کچھ بتاتی گئی۔ وہ جیسے جیسے بتاتی جا رہی تھی سب کی نگاہوں میں حیرت اور نفرت پھرنے لگی۔ انشا اور زبیدہ بیگم ہکا بکا ہو کر ساری بات سن رہی تھی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ساری حقیقت ایسے سامنے آ جائے گی، تو وہ ساری بات بتا چکی تھی۔ مہابیر نے زمل کی طرف دیکھا اور کہا، اور یہ سب کھیل، یہ سب حرکتیں، یہ سب میرے ماضی کے درد کی عکاسی تھی۔ تم نے صحیح سوچا زمل، میں پاگل نہیں ہوں، صرف ایک صدمے اور ماضی کے ساحات کے اثر میں ہوں۔ چچی اور انشا نے سر جھکا دیا۔ زمل نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے غلط کیا، مگر اب سب کے پاس موقع ہے کہ تم اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرو اور سب کو نقصان پہنچانے کی بجائے مدد کرو۔ انشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چچی نے بھی ندامت سے سر ہلایا۔ پھپھو نے کہا، یہ سب ختم ہو سکتا ہے، بس سب کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہونا چاہیے، اور تم زمل سب کو صحیح راستے پر لے جا سکتی ہو۔ الیاس صاحب آگے بڑھے اور اپنی بیٹی اور بیوی کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ شرم آنی چاہیے، تم لوگ اتنا گر سکتے ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
ہم لوگ اتنی اذیت میں تھے صرف تم دونوں کی وجہ سے، کتنا گرو گی تم دونوں۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی اس عمر میں تمہیں طلاق دے کر یہاں سے دفع کروں۔ طلاق کا نام سن کر زبیدہ بیگم کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ جلدی سے الیاس صاحب کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے لیے الیاس صاحب، مجھے طلاق مت دیجیے گا، اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ میں معافی مانگتی ہوں، میں نے غلط کیا، میں شرمندہ ہوں۔ انشا بھی رو رہی تھی۔ جس دولت کے لیے تم دونوں نے یہ سب کچھ کیا تھا نا، اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی تم لوگوں کو۔ الیاس، نواب قاسم نے انہیں سمجھانا چاہا جب انہوں نے انہیں روک دیا۔ نہیں بھائی صاحب، مجھے حساب کرنے دیں۔ اتنے سالوں سے گھر میں جو بھی کچھ ہوتا رہا وہ سب کچھ ان کا کیا دھرا تھا، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اگلے ہی پل پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے صفان کی آواز آئی، امی، نہ صرف آپ نے گھر برباد کیا بلکہ آپ نے 3 لوگوں کا قتل بھی کیا ہے۔ مہابیر بھائی کے ساتھ آپ نے کتنا کچھ کیا اور گھر والوں کو آپ کالے جادو کے ذریعے تکلیف پہنچاتی رہی۔ اگر آپ دونوں اور باہر رہی تو ہماری زندگی اور برباد کر دیں گی۔ آپ لوگوں کا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ وہ تو حیرانی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ پولیس اندر آئی اور ان دونوں کو لے جانے لگی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے نہیں سنا۔ ان کے جاتے ہی شہتاج بیگم نے زمل کو گلے سے لگایا تھا۔ بہت شکریہ میری بچی، اگر تم نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہو پاتا، بہت شکریہ۔ وہ رونے لگ گئی تھی۔ امی، مجھے شرمندہ نہ کرے، آپ لوگ بھی تو میرے اپنے ہی ہیں نا، میں نے اپنوں کے لیے ہی سب کچھ کیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی جب نواب قاسم نے بھی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ خوش رہو ہمیشہ۔ اس نے مسکرا کر مہابیر کو دیکھا اور وہ بھی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس گھر سے غم کے بادل ہٹ گئے تھے۔ بالآخر وہ مینشن اب سازشوں اور اس اندیکھے رازوں سے پاک ہو چکا تھا۔ اس دن سے افریدی خاندان میں سکون اور روشنی چھا گئی۔ مہابیر اب پاگل یا خوفناک نہیں رہا بلکہ اپنے ماضی کے درد سے آزاد ہو گیا۔ پھپھو فریدہ بیگم اب کھل کر باہر آتی تھی، سب کے لیے نرم دل اور محبت بھرا ماحول پیدا کرتی۔ مہابیر نے زمل کو گلے لگایا اور کہا، تم نے صرف میری زندگی نہیں بدلی، تم نے سب کا دل جیت لیا۔ زمل نے جواب دیا، یہ سب صرف محبت اور سچائی کی طاقت سے ممکن ہوا ہے، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ 1 سال بعد۔ یار زمل، جلدی کر دے، آپ 5 منٹ صبر کر جائے مہابیر۔ 5 منٹ کہہ کر تم آدھا گھنٹہ لگا چکی ہو یار، بارات چلی جائے گی۔ ابھی وہ آگے اور کچھ کہتا جب وہ کالے کلر کی میکسی زیب تن کیے، ہلکا سا لائٹ میک اپ مگر اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ مہابیر اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا مگر وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا اور اس میڈم نے پورے گھر کا کام خود پہ لے لیا تھا۔ اب جب سارا کام ختم کیا تو اب خود تیار ہونے گئی تھی، لیکن تھک بھی کافی گئی تھی۔ ارے میری جان، کتنی بار میں نے کہا ہے سارا کام خود مت کیا کرو، اتنے سارے ملازموں کو ہم نے کیوں رکھا ہے؟ اس نے خفگی سے کہا تو وہ منہ بناتی رہ گئی۔ اور ہمارے گھر کی شادیاں ہیں نا، اوہو واہ، ہمارے گھر کی شادیاں ہیں، میں تو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گی، لیکن آج بڑی حسین لگ رہی ہے محترمہ۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ بس آپ کو ہی دیکھتا رہوں۔ اب آپ چلیں گے؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو دیر ہو رہی تھی نا۔ ارے بھاڑ میں گئی دیر، اس نے دلکش انداز میں کہا تو پیچھے فریدہ بیگم کی آواز پر وہ بوکھلا گیا۔ اگر تمہاری تعریفیں ہو گئی ہو تو جلدی چلو، تمہاری اپنی بیوی ہے، بعد میں دیکھ لینا۔ زمل اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ان کے ساتھ نیچے جانے لگی اور وہ بھی خود کی شرمندگی چھپاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ آج حیا اور یوسف، آرزو اور صفان، ارحان اور اس کی یونیورسٹی کی دوست جو اس کی بزنس پارٹنر بھی تھی، سائرہ شہروز سے شادی کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی شادی کے ساتھ آج رخصتی تھی، اس لیے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا۔ ان سب کا نکاح ہوا تو ان سب کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ زمل نے جب ان سب کو دیکھا تو سب لوگ مسکرا رہے تھے، سب کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ تھی، اور زمل وہ وقت یاد کرنے لگی جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو کیا ہوا تھا، مگر اس نے اس گھر کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس گھر میں جہاں پہلے خوف کا راج تھا، آج خوشیاں اپنا ڈیرا جما چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اسٹیج پر کھڑے مہابیر پر ڈالی جو اس کی طرف اسے اسٹیج پہ لے جانے کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر دل سے تمنا کی تھی کہ اللہ نے جیسے دنیا میں ان دونوں کا ساتھ تھا، اللہ ان کو آخرت میں بھی ہمیشہ ساتھ رکھے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی ختم ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھوت نہیں تھا لیکن جادو والی کہانی تھی، اس میں جادو کے اثرات تھے، کالا جادو کیا گیا تھا، لیکن بہت انٹرسٹنگ تھی۔ ہر ایک ایپیسوڈ ایک سوال اٹھا رہا تھا، ہر ایپیسوڈ میں انٹرسٹ تھا۔ تو آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ میں، جب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ناول کو ضرور شیئر کریں
کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلیں ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔